بسم الله الرحمن الرحيم على سيد المرسلين وہ کلبی و مقاتل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد مناف اوکے آئی تھنک دیر از اے پرابلم. آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو. بارے میں بات کریں گے. اس کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ امام کلبی و مقاتل سے ہلو جی جی پلیز اسٹارٹ. ہاں ریسٹارٹ کر دیجیے. دقت نہیں. اب شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ تکاثر کے بارے میں بات کریں گے. یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں. اس کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ امام کلبی وہ مقاتل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد مناف و بنو سہم، یہ جو دو قبیلے ہیں، آپس میں تفاخر کی، پرائڈ کی باتیں کر رہے تھے کہ کون تعداد میں زیادہ ہے. تو بنو عبد مناف کی تعداد زیادہ نکلی. اس پر بنو سہم کہنے لگے کہ ہمیں زمانے جاہلیت میں باغیوں نے ہلاک کر دیا تھا، اس لیے اب ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو مرے ہوئے لوگ ہیں اور جو زندہ لوگ ہیں دونوں کو شمار کرو، ان کو کاؤنٹ کرو. جب ایسا ہوا تو اس صورت میں بنو سہم کی تعداد زیادہ نکل گئی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فخر کے چکر میں تم مردوں کا بھی ذکر کرنے لگتے ہو یا اسی میں زندگی گزارتے گزارتے تم مر جاتے ہو. تو یہ اس سلسلے میں نازل ہوئی. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انصار کے دو قبیلے تھے، بنو حارث اور بنو حارثہ. یہ دونوں قبیلے آپس میں فخر کی باتیں کر رہے تھے. فخر کی باتوں میں وہ اپنے قبیلے کے کسی شخص کا جو ہے نام لیتے، پھر یہ ادھر سے نام لیتے، دونوں کا ایک مقابلہ کرتے، کمپیریزن کرتے، اور اس طریقے سے فخر کی باتیں کرتے 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 وہ قدموں سے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ قبرستان تک پہنچ گئے. اور قبرستان تک جب پہنچے تو وہاں پر جو اپنے اپنے قبیلے کے لوگ جو تھے ان کے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ کیا تمہارے قبیلے میں ایسے بھی شخص رہے ہیں، ایسے شخص رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے. اس صورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے عذاب قبر کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ تھا، شک تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے ذریعے سے پتہ چلا تو ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ عذاب قبر کیا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. اس میں جو اللہ کا لفظ یوز ہوا ہے وہ لہو سے ہے، لہو اللعب سے، جس کو ہم کھیل کود یا غفلت میں ڈالنے والی عمل کو کہتے ہیں، فعل کو کہتے ہیں.
اور کم کا مطلب ہوتا ہے یو تم. التکاثر کہتے ہیں فخر کرنا, کثرت میں بڑھنے کی کوشش کرنا, یعنی کوئی چیز بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یا کثرت میں مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, یا بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں فخر کرنا, اس کو التکاثر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کثرت میں بڑھ جانے کی کوشش میں یا تفاخر کرنے میں اس قدر تم لوگ مشغول ہو گئے ہو, یا مال و دولت کو جمع کرنے میں اس قدر مشغول ہو گئے ہو, یا مال و دولت کی اس دوڑ نے تمہیں حقیقی مقصد سے, تمہیں آخرت سے, تمہیں حقیقی جو زندگی کا جو مقصد ہے اس سے تمہیں غافل کر رکھا ہے. یہ اس کا مطلب ہوا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کا دوسرا مطلب یہ تھا, جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا, کہ تم فخر کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. حتی مطلب تک, زرتم المقابر, زرتم کہتے زیارت کرنا, پہنچ جانا, وزٹ کرنا, المقابر قبر, کہ مطلب تم فخر کرتے کرتے اور کثرت میں اس قدر تم منہمک ہو گئے کہ تم جو ہے قبرستان تک پہنچ گئے. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ تم مال و دولت کو کمانے میں اس قدر منہمک ہو گئے, مشغول ہو گئے, بزی ہو گئے کہ تم جو ہے اپنی پوری زندگی اسی مال و دولت کو جمع کرنے, اسی میں فخر کرنے میں لگا دیے, یہاں تک کہ تمہاری موت ہو گئی اور تم قبرستان پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ. کلا سوف تعلمون. اور جو تم یہ سوچ رہے تھے کہ فخر اور پرائڈ کی جو باتیں ہیں اور اس سے عزت بڑھتی ہے, یہی سب کچھ ہے, یہ تمہارا خیال ہے, ہرگز نہیں. یہ بالکل غلط ہے, غلط فہمی تمہاری ہے. کلا کا مطلب تمہاری یہ غلط فہمی ہے, تم بالکل وہم میں تھے. سوف تعلمون, تمہیں حقیقت میں پتہ چل جائے گا, تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا تھا, اور جو تم نے جو کیا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تمہیں ضرور جلد از جلد پتہ چل جائے گا. سوفا کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آنے والے زمانے میں, اور تعلمون یعلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جاننا, کسی چیز کا علم ہو جانا, پتہ چل جانا. تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا, یعنی موت جب آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا, یا تو یہ مراد ہے, یا مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو کہ اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھیں تو بہت ہی قریب ہے, تو جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ اس کا مطلب. ثم کلا سوف تعلمون. پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم غلط فہمی میں تھے, تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا. دیکھیے وہی بات دوبارہ یہاں سے کہی جا رہی ہے. عربی میں یہ ہے کہ کوئی بات جب ریپیٹ کی جاتی ہے, کوئی سینٹینس, کوئی ورڈ ریپیٹ کیا جاتا ہے, تو اس سے مقصد ہوتا ہے کہ تاکید کرنا. یہ بات کی پختگی کے لیے کہا جاتا ہے ضرور ایسا ہی ہوگا, ضرور تمہیں پتہ چل ہی جائے گا. یہ اس کے معنی میں, کیونکہ موت حقیقی ہے, ایک یقینی بات ہے, تو اس یقینی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو جو ہے ڈبل لایا گیا, دوبارہ لایا گیا, کہ تمہیں ضرور پتہ چل ہی جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا وہی مطلب کہ تم غلط فہمی میں تھے, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے تھے. لو تعلمون علم الیقین, لو کا مطلب ہوتا کاش, لو کاش, تعلمون تمہیں پتہ چل جاتا, علم یقین حقیقی علم, کاش تمہیں یقین کی حیثیت سے تمہیں ان چیزوں کی معلومات ہو جاتی. یہ مطلب ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم ضرور, یہاں پہ لام بھی تاکید کے لیے اور نون میں جو تشدید ہے وہ بھی تاکید کے لیے, یعنی تم بھی ضرور جہنم کو دیکھ لو گے, تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. کیونکہ یہ جو تم نے جو زندگی میں اس طرح کا کام کیا ہے, جس میں تم نے زندگی کا جو آخری مقصد, اخروی مقصد تھا, اس کو تم بھول گئے تھے, اس لیے تم ضرور جہنم کو دیکھ کر رہو گے. تم نے جہنم میں جانا ہی پڑے, دیکھنے کا مطلب تم جہنم میں جاؤ گے. ثم لترونها عین الیقین, تم ضرور اس کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. یعنی تم اس کو جو ہے, یہ بھی تاکید کے ہی لیے ہے, ایک آدمی جان لینا, اس کو دیکھ لینا,
اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. یہ بھی ایک تاکید کے لیے ہوتا ہے, ایمفیسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں, میننگ کو جو ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ تم ضرور بھی ضرور اس کو دیکھ لو گے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اس کا یہ مطلب ہوا. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, پھر تم ضرور بالضرور, یہاں پر بھی لام دیکھیں تاکید کے لیے, پھر نون بھی جو لتسألن میں جو نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے. تو اس سے بہت پختگی لائی جا رہی ہے سینٹنس میں, اسٹیٹمنٹ میں, کہ تم ضرور بالضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے, ضرور اس کی تمہیں جواب دہی ہوگی, تمہیں اس ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دولت نصیب تھی, جو تمہیں صحت نصیب تھی, جو تمہیں امن و شانتی نصیب تھی, جو تمہیں جو ہے گھر نصیب تھا, جو تمہیں جو ہے سکون نصیب تھا, جو تمہیں پانی نصیب تھا, جو تمہیں کھانا نصیب تھا, تمہیں ضرور بالضرور ان چیزوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. یہ ہوا اس کا ترجمہ. اب آئیے ہم اس کے بارے میں کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں, اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو التکاثر کا ایک ورڈ استعمال ہوا تھا شروع میں, الہاکم التکاثر والا, اس سے مراد ہوتا ہے کہ مال اور اولاد کی زیادتی کی جو ہوس ہوتی ہے انسان کی, کہ مال بہت زیادہ ہو جائے یا میرا اولاد بہت زیادہ ہو جائے, یہ ہوس مراد ہے. اور اس ہوس میں وہ اس قدر جو ہے منہمک ہو جاتا ہے, مشغول ہو جاتا ہے, کہ وہ جو زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے, زندگی کا جو اخروی مقصد ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. وہ یہاں مراد ہے. امام بخاری کی حدیث میں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, جن میں سے 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو واپس آ جاتی ہیں, صرف ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. وہ 3 چیزیں, ایک گھر والے ہوتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتے ہیں, ایک مال ہوتا ہے جو چھوڑے ہوتا ہے, وہ ایک اعمال ہوتے ہیں. لیکن اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یعنی گھر اور مال, یہ وہ دنیا ہی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور اعمال جو ہوتے ہیں, جو کچھ وہ کیے ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے قبر میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے کام کرنے چاہیے, ایسے عمل کرنے چاہیے جو ہمارے ساتھ جب جائیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہو, ہمیں عذاب قبر سے بچائیں, ہمیں قیامت کے دن جو ہے ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے عمل بنے. تو ایسے ہمیں عمل کرنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم مال کے چکر میں اس قدر منہمک ہو جائیں, یا اولاد کے چکر میں اس قدر منہمک و مشغول ہو جائیں کہ ہم حقیقی جو عمل ہے, جو زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے کہ خدا کے عبادت کی جائے, خدا کی آئی ہوئی کتاب پر عمل کیا جائے, وہ ہم بھول جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک سبق تو یہ ملتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو امور ہیں اس کے حاصل کرنے میں, اس کو کمانے میں, ہم جو زندگی کا مقصد ہے وہ بھول جائیں. وہ ہمیشہ ہمیں اپنے دماغ میں یاد کرتے رہنا چاہیے, یاد کرتے رہنا چاہیے. اور یہ کیسے یاد آتا ہے؟ یہ یاد آتا ہے موت کو یاد کرنے سے, ذکر کرنے سے. اگر آپ موت کو یاد کریں گے, قبرستان کی زیارت کریں گے, تو وہاں آپ کو ایک طریقے کا جو ہے ایک دماغ میں آپ کے جو ایک ریمائنڈر کے طور پہ آ جاتا ہے کہ نہیں, زندگی کا مقصد تو کچھ اور, ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر کہیں اور جانا ہے. تو ہمیں یہاں پر جو اچھے کام کرنا ہے, ہمیں ایسے کام کرنا جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے, ایسے کام کرنا ہے جو قیامت کے دن ہمارے میزان میں بھاری ہوں, جو ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. تو یہ کام کرنے کا جو ریمائنڈر ہونا چاہیے وہ ہمیشہ ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے, اور یہ موت کو یاد کر کے ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی دولت نصیب ہو, جب بھی آپ کو کوئی اولاد نصیب ہو, تو اس دولت پر, اس اولاد پر, یا صحت پر, یا امن پر, یا جو ہے آپ کے گھر کے سکون پر, یا آپ کو جو بھی نعمتیں کسی بھی شکل میں مل رہی ہوں, پانی کی شکل میں, میٹھے پانی کی شکل میں, سائے کی شکل میں, اے سی کی شکل میں, یا کسی بھی شکل میں جو ہے آپ کو نعمتیں جو بھی مل رہی ہوں,
اس پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. شکر ادا کرنا کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے؟ شکر دو طریقے سے ادا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے قول سے کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، یہ ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن جو اصل شکر ہے وہ شکر یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہو اس کا جو حق ہوتا ہے اس کو اس حق کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. کہ آپ کسی کا مال چرا کے جو ہے اس کا استعمال نہ کریں، اس کا جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں. آپ جو ہے چیزوں کا جب استعمال کریں تو اس کا جو حق ہے، یعنی کوئی اگر مال ہے، دولت آپ کما رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو غریبوں کا حق ہے وہ بھی ادا کریں. تو اس طریقے سے اصل شکر ادا ہوتا ہے. تو ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور ایک چیز اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں بتایا جاتا ہے کہ اس صورت کے تعلق سے حدیثوں میں بھی آتا ہے جو پتہ چلتا ہے جس سے کہ ہماری سما کے بارے میں، یعنی ہمارے کان کے بارے میں، ہماری آنکھوں کے بارے میں، ہمارے دل کے بارے میں، یہ سب پر سوال ہوں گے. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس کا کیسا استعمال کیا، صحیح استعمال کیا یا نہیں استعمال کیا، کہیں غلط تو استعمال نہیں کیا. اس بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ میں تشریف لائے اور وہاں پہ کھجور اور ٹھنڈا پانی کا استعمال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ بھی آئے. اور یہ حدیث دوسری اور روایتوں سے بھی آئی ہوئی ہیں. تو میں مختصر اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں کھجور اور ٹھنڈا پانی ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی کھجور کے بارے میں اگر آپ کو میسر ہے، آپ کھا رہے ہیں تو اس کے بارے میں، ٹھنڈے پانی کے بارے میں، سائے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھنڈا سایہ دیا تھا. تو ان ساری نعمتوں کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو ہمیں اپنے ہر اعضاء کو، اپنی ہر نعمت پر ہمیں صحیح سے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور ایک چیز اور ہے جو لہو و لعب ہے. لہو و لعب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو اس کے حقیقی مقصد سے غافل کر دے، اسے ان چیزوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ایوائڈ کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے جو ہمیں ہمارے حقیقی مقصد سے جو ہے روکیں، اس میں رکاوٹ بنے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ اس کے مختصراً کچھ اسباق ہیں، لیسنس ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، جس کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے اتار سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھی بنا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم.